یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کی ساخت، ان کی طبیعت کو سمجھیے، ان کی سیرت کے عناصر کیا ہے اس کو سمجھیے، اور ان کی عظمت کیا ہے اس کو پہچانیے۔ میں نے حضرت علی مرتضیٰ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لفظ کا اضافہ کیا، مثیل عیسیٰ۔ ان میں حضرت عیسیٰ کی سی ایک کیفیت پائی جاتی ہے، مثال ہے وہ حضرت عیسیٰ کی۔ بہت سے حضرات اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ، دینی مزاج رکھنے والے، وہ بھی چونک گئے، آج تک یہ لفظ نہیں سنا۔ یہ تو ان کے غالی عقیدت مندوں نے بھی کبھی آج تک استعمال نہیں کیا، یہ تم کہاں سے لفظ لے آئے؟ اسی لیے میں نے آج سب سے پہلے حدیث ایک پڑھی ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں اسے لائے ہیں۔ اس کے علاوہ مستدرک حاکم میں ہے، کامل ابن عدی میں ہے۔ یہ تو ہے جو اہل سنت کی کتابیں ہیں حدیثوں کی، اور خود اہل تشیع کے ہاں نہج البلاغہ کا جو مقام ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات، آپ کے خطوط، آپ کے فرامین، آپ کی دعائیں یہ جمع کی گئی ہیں۔ اس میں یہ کہ کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ مستند ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں، اس کو چھوڑ دیجیے۔ اہل تشیع کے ہاں اس کا مقام ہے، فضل المقام نہج البلاغہ کا۔ تو نہج البلاغہ میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے، گویا کہ اس کی صحت پر اہل سنت اور اہل تشیع دونوں متفق ہو۔ میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس میں کوئی اختلاف اور افتراق نہیں۔ یہ ایک حدیث ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، یہ مسند احمد کی روایت ہے اور مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ راوی اس کے خود حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے آپ کو سنایا تھا، پھر الفاظ سن لیجیے کہ ایک دم غور سے سنیے۔ عن علی رضی اللہ عنہ، روایت ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، انہوں نے فرمایا، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا، خود حضرت علی سے انہیں خطاب فرماتے، کیا فرمایا؟ فی کا مثل من عیسیٰ، اے علی تمہارے اندر ایک مثال ہے عیسیٰ کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب وہ کیا مثال ہے، کیا مشابہت ہے، کس پہلو سے حضرت علی مثیل عیسیٰ ہے رضی اللہ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام؟ میں جب دونوں نام میرے جملے میں آ جائیں گے تو ایک صحابی ہے، ان کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ کہوں گا، ایک رسول ہے، نبی ہے، ان کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام۔ فی کا مثل من عیسیٰ، اب اس کی تشریح حضور نے جو فرمائی، اب غزت الیہود حتی بہتوا امہ، ان سے انتہائی بغض رکھا یہودیوں نے، انتہائی دشمنی کی۔ بغض کا لفظ جو ہے یہ بہت ہی عربی کے اندر بہت جامع لفظ ہے۔ انہیں ایک دلی دشمنی تھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ، اور اس دشمنی میں کہاں تک چلے گئے آپ کو معلوم ہے کہ حضور فرمایا بہتوا امہ، کہ انہوں نے اس دشمنی میں اس حد تک انتہا کر دی کہ ان کی والدہ پر بدکاری کی تہمت لگائی۔ کس پر؟ حضرت مریم پر، جن کے لیے میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآن مجید ان کو سند دیتا ہے، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، جو نبوت کے بعد بلند ترین درجہ ہے نسل انسانی کا، نوع انسانی کے اندر، وہ اس پر فائز ہے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ حتی بہتوا امہ، اسی لیے جب یہ لوگ آتے ہیں، ویسے تو آج کل یہ بہت محتاط ہیں یہودی، کیونکہ اس وقت تو عیسائیوں کے سہارے ہی دنیا میں ان کا وجود ہے، تو اپنی ان چیزوں کو بربلا کہتے نہیں ہیں، پھر بھی کبھی کبھی وہ اس کا پورا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک پکچر بنائی تھی سن آف مین، اور امریکہ میں چلی، یعنی یہ کہ انہوں نے کہا کہ حضرت مسیح یہ جو ہے انسان کے بیٹے ہیں۔ اب انسان کے بیٹے کہنے کا مطلب کیا؟ شادی تو ان کی ہوئی نہیں، حضرت مریم سلام علیہا کی شادی تو ہوئی نہیں، تو پھر اس کی معنی کیا ہے؟ اگر کسی انسان کے نطفے سے ہے تو نتیجہ کیا نکلا؟ باقی نتیجہ جو ہے وہ خود چھوڑ دیتے ہیں کہ اب یہ انسان جو ہے خود اس کی خانہ پوری کرے۔ باقی یہ کہ جو اپنے ہاں کی مجالس میں جو کچھ حضرت مسیح کے بارے میں کہتے رہے اور کہتے ہیں، اس کا تو میں یہاں بہرحال نقل کفر نہ باشد، میں اس کا جو نقل کرنے کا بھی یہاں کام نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، ایک انتہا پر تو یہودی چلے گئے، دوسری انتہا پر حضور نے فرمایا وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَىٰ، اور نصارہ نے ان سے انتہائی محبت کی، حتی انزلوہ بالمنزلۃ التی لیست لہ، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو وہاں تک پہنچا دیا جو ان کا مقام نہیں ہے۔ اس میں بھی
وضاحت نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے، اس لیے کہ معلوم ہے اللہ کا بیٹا بنا دیا، خدا کا بیٹا ہے، صلبی بیٹا ہے، صلبی بیٹا۔ یہ بھی یعنی یہ کہ یہ نہ سمجھو کہ صرف جو ہے وہ ایک استعارے کے طور پر کہا جا رہا خدا کا بیٹا، بلکہ وہاں لفظ ابن نہیں بلکہ ولد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس کو واضح کرنے کے لیے صلبی بیٹا ہے۔ حضرت مسیح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صلبی بیٹے ہیں، اور یہ کہ تثلیث کا ایک جز ہے، اقانیم ثلاثہ میں سے ہے، خدائی میں شریک ہے خدا بنا دیا۔ تو یہ دو انتہائیں ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ایک گروہ انتہائی دشمن ہوا، یہاں تک کہ ایسی تہمت بھی لگا دی اور ان کے نسب کو داغدار کر کے، اور ان کی والدہ جو ہے ان پر بدکاری کا الزام عائد کر دیا۔ دوسرا گروہ ان کی محبت میں اس انتہا کو پہنچا، اس غلو میں اس انتہا کو پہنچا کہ انہوں نے خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، خدائی میں شریک کر دیا، جو بدترین اور اوریا ترین شرک ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا اس شرک کے گناہ جناب میں جرم کے مرتکب ہو گئے۔ یہاں پر حضور کا فرمان تو ختم ہوا، اب اس کے حوالے سے خود حضرت علی مزید فرما رہے ہیں۔ ثم قال، یہ جو راوی ہیں یہ گویا کہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی نے مزید فرمایا، یہلک فی رجلان، اسی طرح میرے بارے میں بھی دو اشخاص ہلاک ہوں گے، ہلاکت، بربادی، تباہی اور انتہائی ضلالت کو پہنچ جائیں گے۔ یہلک فی رجلان محب مفرط، ایک وہ ہلاک ہوگا، وہ برباد ہوگا جو میری محبت میں افراط کو پہنچ جائے گا۔ افراط و تفریط کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، ایکسٹریم۔ محب مفرط، بے انتہا محبت کرنے والا، محبت میں غلو کرنے والا، محبت کی انتہا کو پہنچا دینے والا۔ یقرضنی بما لیس فی، میرے اندر وہ اوصاف گنوائے گا جو میرے اندر نہیں ہے۔ بالکل وہی بات کہ حضرت مسیح کو وہاں تک پہنچایا جہاں وہ نہیں تھے، اسی طرح میرے اندر وہ ان اوصاف کو بیان کرے گا کہ یقرضون، یہ وہ لفظ ہے جو عام کتابوں میں آپ نے لکھا دیکھا ہوگا، تقریض، کتاب کی تقریض ہوتی ہے، کتاب کی کوئی تعریف کرتا ہے، اس کی کوئی جو اس کے محاسن ہیں ان کو بیان کرتا ہے تو اسے تقریض کہتے ہیں۔ یہی وہی لفظ ہے تقریض، باب تفعیل سے، کہ یقرضونی، وہ میرے اندر محاسن وہ بیان کرے گا بما لیس فی، جو میرے اندر نہیں ہے۔ اور دوسرا کون ہلاک ہوگا، دوسرا کون انتہا کو پہنچے گا، وہ مبغض، دوسرا مجھ سے بغض رکھنے، دشمنی رکھنے والا، عداوت رکھنے والا، جس کے دل میں میرا عناد ہوگا، مجھ سے بغض و عداوت ہوگی۔ یحملہ شنآنی علی ان یبحثنی، اور اسے میری دشمنی یہاں تک پہنچا دے گی کہ وہ مجھ پر بہتان لگائے گا، میرے مجھ کے اوپر وہ جرائم جو ہے وہ مجھ سے منسوخ کرے گا کہ جو جس کا کوئی سوال ہی نہیں، جس سے اللہ نے مجھے پاک و صاف۔ یہ ہے وہ حدیث